بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں پورا دین دیا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں پورا دین ہوگا وہ اس دنیا میں بھی عزت والا ہوگا اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا ہوگا۔ اب یہ پورا دین میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، پورے عالم میں پورا دین کیسے زندہ ہو، اس کے لیے یہی مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تھوڑے بہت وقت کے لیے قبول کیا ہے۔ یہی محنت ہے بس، اور کوئی محنت نہیں ہے اس کے لیے۔ اور اس محنت میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ یقینوں کی تبدیلی ہے کہ میرا، آپ کا اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا یقین اللہ کے غیر سے کٹ جائے اور اللہ کے ذات عالی پہ آ جائے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب اس یقین کو سیکھنا ہے۔ ایمان ہے ہم میں، بہت کمزور سا ایمان ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عبادات کے لیے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے لیے ذرہ برابر ایمان کافی ہے۔ ذرہ برابر ایمان ہو، اس سے یہ باتیں چل سکتی ہیں۔ باقی زندگی گزارنے کے لیے ذرا بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں 13 سال مکے میں محنت ہوتی رہی اور 10.5 سال بعد اللہ کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے اور آسمانی حکم ہے۔ یہ 10.5 سال بعد آیا تو 10.5 سال تک یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ صرف یہ جو زبان کی بات ہے اس کو دل میں اتار رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ہماری زبان پر بھی ہے، یہ ایک بڑے سفر ہے، یہاں اتار رہے تھے۔ 10.5 سال بعد اتنا ایمان بنا کہ وہ نماز کو لے سکتے تھے۔ نماز کا حکم آ گیا۔ اب نماز ہماری تمہاری طرح نہیں پڑھتے تھے، جیسے آپ علماء سے بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بس وہ تو نماز ان کو ملی تو وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہمیں مل گیا، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہمیں مل گیا، اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہمیں مل گیا۔ اب عشاء کی نماز ہو گئی، 2 رکعت نفل نیت باندھی، فجر کی اذان ہو گئی، ایسے نماز پڑھتے تھے۔ پھر باقی احکامات نہیں تھے، اب شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں اور کوئی حکم نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ باقی احکامات مدینے میں آئے ہیں۔ کیوں مدینے میں آئے؟ اس لیے کہ جتنا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا اس کے مطابق اللہ کے اوامر اوپر سے آتے رہے۔ جتنا ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان ہے ضرور، بہت کمزور سا ہے۔ جیسے جگنو دیکھا ہے کسی نے؟ جو بہت اندھیرے میں وہ تھوڑی سی روشنی کرتا ہے، لیکن ایسی روشنی نہیں ہوتی جس سے آپ کو کچھ نظر آ جائے۔ اتنا ہی ایمان ہے۔ اس ایمان کو قوی کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کا سیکھنا کھانا کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کا سیکھنا پانی پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک دن فرمایا کہ ایمان کا سیکھنا آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایک شخص کو 2 4 5 منٹ 10 منٹ آکسیجن نہ ملے مر جائے گا نا، یہ ناکامی والی موت نہیں ہے۔ ایک شخص بھوکا ہے، 1 دن بھوکا، 2 دن بھوکا، 10 دن بھوکا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، مر جائے گا نا، مرتے ہی بھوک ختم۔ ایک شخص پیاسا ہے، 1 دن پیاسا، 2 دن پیاسا، 10 دن پیاسا، پینے کو کچھ نہیں مل رہا، مر جائے گا نا، مرتے ہی پیاس ختم۔ ایک شخص بغیر ایمان بغیر اعمال کے چلا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے بھوکا رہے گا۔
ایسی بھوک جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی پیاس جس میں اضافہ تو ہوگا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں موت نہیں آئے گی، ایسی پریشانی جس میں اضافہ تو ہوگا ختم نہیں ہوگی، اور جو کچھ ان کو کھلایا پلایا جائے گا، قرآن عظیم میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان پیاسوں کو، بھوکوں کو۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ ایمان جو ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں، ابھی ہم یعنی اللہ کے راستے میں بار بار نکلو، اس کے لیے بار بار نکلو، بار بار نکلو، جب تک کہ یہ زبان کی بات یہاں نہ اتر جائے، اس کو سیکھنا ہے۔ یعنی اس زبان سے اللہ کی بڑائی کے بولوں کو بولنا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ ساری کی ساری کائنات کو ایک اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور ساری کی ساری کائنات پر براہ راست اللہ کا قبضہ ہے، ہر ایک چیز اللہ کے حکموں میں جکڑی ہوئی ہے۔ یعنی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات، اللہ کی ذات حقیقی ذات، اللہ کی صفات حقیقی صفات، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ اس میں جو صفات نظر آ رہی ہیں وہ اللہ نے رکھی ہیں، جب چاہے گا اس میں سے نکال لے گا۔ جیسے ایک شخص کو دیکھو صفات والا ہے، اس کو میرے رب نے پیدا کیا ہے، اس میں یہ صفات میرے رب نے رکھی ہیں، جب چاہے گا اس میں سے نکال لے گا۔ ایک میوے کو دیکھو، یعنی جس چیز پر یعنی اس زبان سے دعوت دینی ہے، ان کانوں سے دعوت سننی ہے، اس سے ایمان بنے گا، اور جس چیز پر نگاہ پڑے فوراً ہماری نگاہ اللہ کی طرف جائے کہ اس کو میرے رب نے پیدا کیا ہے، اس میں جو صفات نظر آ رہی ہیں میرے رب نے رکھی ہیں۔ جیسے ایک سیب کو دیکھ لو، مختلف رنگوں کے سیب ہیں، سرخ رنگ کا بھی ہے، سبز رنگ کا بھی ہے، 2-3 رنگوں میں بھی ہے۔ اب اس سیب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ آواز نہیں آ رہی یار۔ ہم تو کہتے ہیں یہ فلاں جگہ کا ہے تب اس میں یہ ذائقہ ہے، یہ آم فلاں جگہ کا ہے تب اس میں یہ ذائقہ ہے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اس سے ایمان نہیں بنے گا، ایمان اس سے بنے گا اس میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ یہ بات ہے، جس چیز پر نگاہ پڑے فوراً میرے رب کی طرف نگاہ جائے کہ اس کو میرے رب نے پیدا کیا ہے، اس میں جو صفات ہیں میرے رب نے رکھی ہیں، جب چاہے گا اس میں سے نکال لے گا۔ اور اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں کو دیکھو گے، اس پر یعنی اس پر سوچنا ہے کہ اللہ نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ دیکھو پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کی، چاند سورج ستارے، دریا سمندر، یعنی صحرا پہاڑ، درن پرن چرن نباتات، جب ان سب چیزوں پر سوچنا ہے، یہ اللہ نے بے فائدے پیدا نہیں کیے ہیں، یہ سب کچھ حضرت انسان کے لیے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے، بڑی مخلوق ہے۔ اب سب پر اسلام شرافت دی ہے، سب سے بڑی مخلوق یہ ہے۔ فرشتے بھی، ابھی ہمارے بدن پر کتنے فرشتے ہیں آپ علماء سے پوچھ لیں کہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، کتنے جانور دن میں ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں جانور، یہ سب حضرت انسان کے لیے، کیا ان میں جان نہیں ہے؟ کتنے بکرے، کتنے دمبے، کتنی گائیں، کتنی بھینسیں، کتنی مچھلیاں سمندر سے نکلتی ہیں، کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا ساری کائنات ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اپنے آپ کو پہچانو گے تو اللہ کو بھی پہچان لو گے۔ یعنی اس وقت ہم اللہ کے راستے میں ہیں نا، بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ پر ہماری میزبانی لازم ہے، اور اللہ رب العزت ہماری تمہاری طرح میزبانی نہیں کرتا، جیسے بڑا ہے ایسے بڑی میزبانی ہماری ہو رہی ہے، بہت بڑی میزبانی ہو رہی ہے۔ اب اس اللہ کو پہچاننا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ دیکھو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ زبان جو ہے نا، یہ شیخ صاحب نے کتاب میں لکھا ہے
زبان سے 1000 مرتبہ بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا دل اتنا گندگی سے بھرا ہوا ہے کہ یہ ایک بار کہے گا الا اللہ، واقعی اللہ سے ہوتا ہے، اس میں بڑا گند پڑا ہوا ہے، بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ ایک حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دل سے اللہ کے غیر کو کھرچ کھرچ کے نکالنا ہے۔ کھرچ کھرچ سمجھتے ہو؟ ایک برتن بہت کالا ہو جاتا ہے نا تو صابن سے صاف نہیں ہوتا، تو عورتیں کوئی تیز دھار والی چیز لے آتی ہیں، اس سے صاف کرتی ہیں، کر کر کر، اس سے اللہ کے غیر کو ادھر سے کھرچ کھرچ کے نکالنا ہے، بہت بڑا ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے یعنی اس دل کو صاف کرنا ہے۔ اب یہ دل ایک دن میں صاف ہوتا ہے، ایک سال میں صاف ہوتا ہے، باقی زندگی میں صاف ہوتا ہے، پھر بھی سودا سستا ہے۔ ابھی تو ہمیں خدائی قسم خوش قسمت ہو، اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم آئے ہیں۔ اب یہ سوچو کہ جب تک یہ بنے نا میں نے واپس نہیں جانا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص کی کل جان، کل مال، کل وقت، یعنی جو کچھ بھی ہے، جتنی اس کی زمینیں ہیں، کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، ایک شخص کی کل جان، کل مال، کل وقت، سارے کا سارا اللہ کے دین پہ لگ جائے اور یہ سب کچھ لٹانے والا شخص ایمان کے ایک ذرے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، قسم کھایا کرتے تھے، 1000 بار قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سودا سستا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا یہ ذرہ اس کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دلائے گا، لیکن لے کر تو جائے۔ اب اس کے لیے محنت ہے، یعنی حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایمان کی جھلک دیکھنی ہے نا، جاؤ انڈیا کے میواتیوں میں محنت کرو، تمہیں جھلک نظر آ جائے گی۔ ایک میواتی آیا، نوجوان آیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ اس کو پیروں کی طرح مانتے تھے۔ آیا حضرت ایمان سیکھنا ہے، کہتا ہے 4 مہینے لگاؤ۔ 4 مہینے لگا کے واپس آیا، کہنے لگا حضرت 4 مہینے تو گزر گئے، کچھ پلے پڑا نہیں۔ اچھا پھر لگاؤ، پھر چلا گیا انہی قدموں پر، پھر واپس آیا کہ 4 تو اور بھی گزر گئے اور کچھ پلے پڑا نہیں، کہتا پھر لگاؤ، پھر چلا گیا۔ اس طرح سے سال اس نے پورا کیا۔ جب آیا تو کہنے لگا حضرت کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ اس کو کہا اچھا 1 ہفتہ گھر میں گزارو پھر آ جاؤ، اور وہ بات مانتے تھے۔ 1 ہفتہ گھر میں گزارا، آیا، پھر ایسے لوگ ایمان سیکھ سکتے ہیں بار بار۔ صحابہ نے ایمان کیسے سیکھا ہے؟ صحابہ کو ترغیب کی ضرورت تو نہیں تھی، وہ تو جب یعنی آواز لگتی الصلاۃ الجامعہ پہنچ جاتے بس مسجد میں۔ پھر یہ پتہ نہیں ہے کتنی کہاں تشکیل ہے اور کتنی تشکیل ہے، کام پورا کر کے آنا ہے۔ ایسے 40 دن کی، 100 دن کی، یا سال کی، یا 7 مہینے کی تشکیل نہیں تھی کہ 4 مہینے کی تشکیل ہے یا سال کی تشکیل ہے۔ وہ تو بس تشکیل ہو جاتی تھی کہ کام پورا ہو گیا، 10 دن میں پورا ہو گیا، 20 دن میں پورا ہو گیا، 100 دن میں پورا ہو گیا، سال میں پورا ہو گیا، 5 سال میں پورا ہو گیا۔ جب بھی پورا ہو گیا پھر واپس آتے تھے۔ ایسے حالات کے خلاف ہم نکلیں گے نا تو پھر ہم ایمان سیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے کہ یار جی بس یہ سب کو ٹھیک ٹھاک کر کے نکلنا ہے، ثواب اجر ملے گا، ابھی بھی بیٹھے ہو 1 سبحان اللہ کہو گے 49 کروڑ پہ بدلے گا، 1 روپے خرچ کرو گے 7 لاکھ صدقے کا ثواب ملے گا، 100 خرچ کرو گے 700 لاکھ صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایسے بادشاہ بھی اتنا صدقہ نہیں کر سکتے۔ ایک نماز کروڑوں میں بدل رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ایمان کا سیکھنا علیحدہ بات ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان بہت ضروری ہے، یہ بنیادی ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ صحیح یقین کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے، اللہ کے سوا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری مخلوق ہیں، یا پیدا کی ہوئی چیزیں یا بنی ہوئی چیزیں۔
اس میں بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، اس میں آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، چاند سورج ستارے بھی ہیں، صحرا پہاڑ بھی ہیں، دریا سمندر بھی ہیں، انسان جنات بھی ہیں، درند پرند چرند نباتات جمادات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ اور جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کے ارادے کے بغیر اپنے ذات کے اعتبار سے نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اتنی قوی ذات ہے، ایسے طاقتور ذات ہے، اللہ رب العزت سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا معنی بھی ہے، مفہوم بھی ہے، اور یہ بات ہماری زبان پر ہے، اس کو یہاں اتارنا ہے موت سے پہلے پہلے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات ادھر نہیں اتری تو یہ موت اچھی موت نہیں ہے۔ اب اس بات کو سیکھنا ہے، اور سیکھنا کیسے ہے؟ بار بار نکلو، بار بار نکلو اللہ کے راستے میں، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اب بندہ سوچے، اپنے آپ کو خود دیکھ لے، اپنے گریبان میں خود جھانک لے کہ اللہ کی ذات پر میرا کتنا یقین ہے، یہ چھوٹی سی میری دکان ہے، میرا کاروبار ہے، اس پر میرا کتنا یقین ہے، اللہ کی ذات پہ میرا کتنا یقین ہے، یہ چھوٹا سا کارخانہ ہے، اس پر میرا کتنا یقین ہے، اللہ کی ذات پہ میرا کتنا یقین ہے، یہ 10 ایکڑ 50 ایکڑ 100 ایکڑ 10 مربع 5 مربع زمین ہے، اس پر میرا کتنا یقین ہے، اللہ کے ذات عالی پر میرا کتنا یقین ہے، یہ میں کہیں ملازمت کر رہا ہوں، 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ میری تنخواہ ہے، اس پر میرا کتنا یقین ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ چیزوں کا یقین ہو تو اس کو فاسد یقین کہتے ہیں، اور فاسد یقین کے ساتھ موت آ گئی تو یہ موت اچھی موت نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے یہ بات سیکھنی ہے کہ میری زمین ہو یا نہ ہو مجھے کون پالے گا، میری دکان ہو نہ ہو مجھے کون پالے گا، میرا کارخانہ ہو نہ ہو مجھے کون پالے گا، میری تنخواہ ہو نہ ہو مجھے کون پالے گا، یہ سیکھنا ہے۔ وہ مشکل نہیں ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اللہ پاک کیڑوں مکوڑوں کو بھی روزی دیتے ہیں، اب تو اشرف المخلوقات ہیں، بالکل، اور چوٹیوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، اور اللہ نے رزق کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے لوہ قلم ہے نا، قلم کو اللہ نے کہا لکھو، یہ محمد علی اس دن پیدا ہوگا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنا چلے گا، اور اس دن دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہ لکھا جا چکا ہے۔ دنیا بقدر مقدر ہے، دین بقدر مشقت ہے۔ آج ہم الٹے ہو گئے ہیں، جو چیز بقدر مقدر ہے اس کے لیے تو میں دن کو بھی دوڑ رہا ہوں، رات کو بھی دوڑ رہا ہوں، روز دن بچوں کو بھی دوڑا رہا ہوں، سب دوڑ رہے ہیں۔ بعض ملکوں میں تو ہم نے دیکھا ہے خود مرد بھی دوڑ رہے ہیں، عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں، بچے بھی دوڑ، سب دوڑ رہے ہیں اسی کے لیے۔ اور دین بقدر مشقت ہے، جو چیز بقدر مشقت ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی دعا کرو جی، انشاءاللہ میں جی بس جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ بچے چھوٹے ہیں ذرا بڑے ہو جائے، بس انشاءاللہ میرا پکا ارادہ ہے، یہ ابھی 8ویں میں پڑھتا ہے، 10ویں پاس کر لے، بس انشاءاللہ یہ دکان سنبھالے گا، میں جاتا ہوں۔ ہاں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، خدا کی قسم اللہ نے ہم پر بہت کرم کیا ہے، بہت بڑے کام کے لیے قبول کیا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، پاک لوگوں کا کام ہے، انبیاء علیہ السلام کے سردار کا کام ہے، جن کے سوچ میں بھی گناہ نہیں تھا۔ گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، جن کے سوچ میں بھی گناہ نہیں تھا، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے کبیرہ گناہوں کے ساتھ دیا ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، اس کے باوجود اللہ نے اتنا بڑا کام ہمیں دیا ہے۔ حاجی صاحب فرمایا کر پھر بھی نہیں کرتے یار۔ اب اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ پر سوچو، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
والی مبارک زندگی بھی سیکھنی ہے، اور مشکل نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے استعداد دی ہوئی ہے، ہر مسلمان میں، مرد میں، عورت میں، جوان میں، بوڑھے میں، امیر میں، غریب میں، سب میں استعداد ہے، لیکن ذرا پھونک پھونک کے قدم اٹھاؤ گے تو پھر آسان ہو جائے گا۔ ایک ایک سنت 7 زمین 7 آسمان سے اللہ کے لیے بہت، یعنی اللہ کے نزدیک بہت پیاری ہے ایک ایک سنت۔ اب یہ مسجد ہے نا، مسجد میں بھی آنے کا طریقہ ہے، اس سے نکلنے کا بھی طریقہ ہے۔ اب یہ جو یہاں پر یہ جو پلر لگے ہوئے ہیں، یہ ستون جو ہیں، یہ سبز ستون جو ہیں، یہ مسجد ہے، وہ وہاں تک مسجد ہے۔ وہ جو نسواری براؤن رنگ کے ستون ہے وہ مسجد نہیں ہے، اور یہ مسجد ایسی گئی ہے وہ آخر تک گئی ہے، برآمدے میں بھی ہے، سین میں بھی ہے، وہ آخر تک گئی ہوئی ہے، بالکل وہ آخری لان جو ہے وہاں تک یہ مسجد ہے۔ اب اس میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر ہم داخل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں داخل ہو رہے تو پھر سوچ لو۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں آتے تھے نا تو مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، بہت سارا استغفار کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اتنے بڑے گھر میں جانے کی تجھے اجازت ہے؟ تو نے کس سے اجازت لی ہے؟ تو اتنے بڑے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ یعنی بڑے آداب کے ساتھ، بہت بڑے کا گھر ہے، اتنے بڑے کا گھر ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک ایک سنت جو ہے یہ بہت، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی، یعنی بندہ سوچے نا، اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، ہمارے کھانے کے بھی ہمیں اجر مل رہا ہے اگر ہم سنت طریقے سے کھا رہے ہیں، اگر ہم سو رہے ہیں سنت طریقے سے سو رہے ہیں، اس کا بھی اجر ہے، اگر ہم فارغ ہونے کے لیے سنت طریقے سے جا رہے ہیں، اس میں بھی اجر ہے۔ مسلمان کی زندگی تو اجر ہی اجر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سب کچھ سیکھنا ہے، ایمان سیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اخلاص بھی سیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ نماز ہے، یعنی ضرورتیں پیدا بھی اللہ نے کی ہے، پوری بھی اللہ ہی کرتا ہے نا، کہ کوئی اور پوری کرتا ہے؟ کون پوری کرتا ہے؟ اگر ایک شخص دن رات دوڑتا رہے، اللہ کی مرضی نہ ہو تو اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ اس کے لیے اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، نماز سیکھو۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے نماز سیکھو۔ نماز میں 100 سے زیادہ مسائل ہیں، 100 سے زیادہ۔ حاجی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ مدرسے میں داخل ہو جاؤ، آپ کے علاقے میں مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی صاحبان ہیں، جس سے آپ کو عقیدت ہو، جس مفتی صاحب سے آپ کو عقیدت ہو، جس شیخ الحدیث سے آپ کو عقیدت ہو، اس سے آدھا گھنٹہ ٹائم لے لو، روزانہ ایک مسئلہ سیکھو، سال میں 365 مسئلے سیکھ جاؤ گے۔ نماز سیکھو بابا، نماز کے جو ہمارے وہ مسجد میں جو امام ہیں، قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، اس کو ایک بار نماز کے الفاظ تو سناؤ کہ میرے الفاظ بھی صحیح ہیں کہ نہیں صحیح، اور پھر اس سے رکوع سجدہ ساری چیزیں، قیام، اس میں پھر درمیان میں جو چیزیں ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو جو بھی ضرورت پیش آئے، جو بھی پریشانی آئے، 2 رکعت نماز پڑھو، لیکن سیکھی ہوئی ہو، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ پاک آپ کے کام کر دے گا۔ اسی طرح زندگی، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی پابند زندگی ہے، ایسے نہیں ہے کہ جدھر چلا گیا، جو کھا لیا، جو پی لیا، جو بول دیا وہ بول دیا، جو سن لیا وہ سن لیا، نہیں بابا، ہماری زندگی پابند ہے، کافروں کی طرح آزاد نہیں ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا ہے، مشروب ہے، اب ایک پینا ہے ایک نہیں پینا ہے، حکم ہے، ادھر دیکھنا ہے ادھر نہیں دیکھنا ہے، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا ہے۔ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اگر ایک شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے
اس پر کھیتی باڑی کا علم حاصل کرنا ایسے فرض ہے جیسے ابھی فرض نماز پڑھی ہے، جیسے ابھی فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھی ہے، کھیتی باڑی کا علم یہ سیکھے گا۔ ایک شخص جو بھی کاروبار کرتا ہے، سونے کا کاروبار کرتا ہے، کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، لوہے، جو بھی کاروبار کرتا ہے، اس کا علم سیکھنا اس پر ایسے فرض ہے جیسے ابھی فرض نماز پڑھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تاجر تو کافر بھی ہے، زمیندار کافر بھی ہیں، اور بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی پاور نہیں مانتے ہیں، اور ادیان بالکل کم ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ کوئی کچھ نہیں مانتے، وہ بھی تو تجارت کرتے ہیں، وہ بھی، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم سیکھ کے کریں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ ہم اگر ملازمت کر رہے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھیں، مفتی صاحب یہ ملازمت کروں کہ نہ کروں، یہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ کیسے کروں تو حلال ہوگی، کیسے کروں تو حرام ہوگی۔ یعنی ہم اپنے متعلق بھی ہم دین نہیں سیکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اور اس کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک جاؤ، چاروں کونوں میں جاؤ۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، ہماری تشکیل ہے اللہ کی طرف سے، ہم سارے ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے۔ اس امت کی جتنے لوگ ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، عالم ہو، امی ہو، ان پڑھ ہو، بالکل جٹ ہو، سب کی تشکیل ہو چکی ہے، سب کی تشکیل قرآن عظیم میں اللہ نے کی ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر۔ ہم سارے کے سارے دنیا میں 850 کروڑ انسان ہیں، ان کا میں بھی ذمہ دار ہوں، ہمارے گھر میں جتنی مستورات ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں۔ کھانے کمانے کے لیے تو اللہ نے نہیں بھیجا کہ کھاتے کس لیے ہو، کمانے کے لیے، کماتے کس لیے ہو، کھانے کے لیے۔ وہ دنیا تو بقدر مقدر ہے، وہ جو ہے وہ ملے گا، چاہے اس کے لیے محنت کرو گے تو بھی ملے گی، نہیں کرو گے تو بھی ملے گی۔ اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک آخری دانہ رزق کا، آخری گھونٹ پانی کا نہ مل جائے۔ مال سے، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مال ہوگا، اللہ نے کھانا بند کیا ہے تو مال بند ہے، بس پھر اللہ نے پینا بند کیا ہے تو پھر پینا بھی بند ہے۔ مال چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو سیکھنا ہے، جتنا یعنی یہ موٹا موٹا دین کا علم ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم لے لو، روزانہ سیکھ سکتے ہو، لیکن ہمیں غم نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے۔ یعنی دیکھو، ایک دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ، کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، کہیں اسکول میں چلے جاؤ، کہیں جہاں بھی جاتے ہو وہاں دیکھو، جو بھی وہ کالج میں چلے جاؤ، جو پروفیسر ہیں ان کو پتہ ہے، جو چیز کا پروفیسر ہے، میں سیوکس کا ہوں، میں اکنامکس کا ہوں، میں فزیالوجی کا ہوں، میں فلانے کا ہوں، میں ان کو ساروں کو پتہ ہے، میں انگلش والا ہوں، میں اردو والا ہوں، سب کو پتہ ہے، میں فزکس کیمسٹری جو بھی ہے، ان کو اپنی یعنی وہ جو پیریڈ ان کو ملے ہیں اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان کے وہ جو باہر ایک وہ گن مین بیٹھا ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، وہ تو ان پڑھ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ ایک مسلمان کو نہیں پتہ ہے میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، وہ باوجود کہ اللہ نے ہم پر یہ کام بھی کھولا ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کام کھولا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں تو ہم ان کو پاگل نظر آتے ہیں، کہتا ہے یہ تو پاگل ہے، یہ کیا سردی میں گرمی میں بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، لوٹا بستر، یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم پر یہ کام کھولا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے۔ یہ کب لگے گا؟ یہ موت سے پہلے اس کو سیکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔
یعنی اللہ کے دین کو سیکھنا، یعنی اب یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا، یہ جتنا موٹا موٹا علم ہے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے. جیسے آپ نے یہ فرض نماز پڑھی ہے، موٹا موٹا علم، پورا علم جو ہے اس کے لیے پورے علاقے میں ایک بھی عالم ہو تو کافی ہے، ایک مفتی ہو تو کافی ہے. علماء یہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کو یعنی اپنے اس کے متعلق جتنا یہ دین ہے اس کو یہ سیکھنا ہے. اس سے جان نہیں چھوٹے گی. جی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دماغ، جی میرا دماغ موٹا ہے، اس میں بات نہیں آتی ہے. اس سے جان نہیں چھوٹے گی. جان اس کی چھوٹے گی جو بالکل وہ جس کی پھری ہوئی ہو، اس سے نہیں پوچھا جائے گا. جو ہماری طرح ٹھیک ٹھاک ہو اس سے پوچھو گی، اور جس سے پوچھو گئی وہ پکڑ گیا. یہ ساری دنیا کے انسانوں کا تو ہمیں غم ہی نہیں ہے، اب ہمیں تو اپنا بھی غم نہیں ہے. یعنی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک امتی جہنم میں چلا گیا، پوری امت سے پوچھو گی کہ بھئی اس کے ساتھ کس نے بات نہیں کی تھی. اللہ کو مخلوق بہت پیاری ہے. ایک ایک آدمی پر محنت کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. دنیا میں 850 کروڑ انسان ہیں، روزانہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ مر رہے ہیں اور سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں. بہت سارے دنیا میں مسلمان بھی ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا ہے، میں نے دیکھے جن کو کلمہ سکھاتے سکھاتے بھی ہفتہ گزر جاتا ہے. اب یہ ساری دنیا کے انسانوں کا میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں. اب سوچیں کہ یعنی ہمیں اس کا احساس ہے، اور ایک ایک مسلمان کو اس بات کا احساس بھی دلانا ہے کہ بھئی تو تو بہت بڑا آدمی ہے، تجھے تو اللہ نے پورے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو ایک بیوی اور 3-4 بچوں کا اور ایک بوڑھے ماں باپ کا ذمہ دار نہیں ہے، پورے عالم کا ذمہ دار ہے. اللہ کے بندو، یعنی یہ زندگی جو ملی ہے نا، یہ اس لیے ملی ہے کہ یہ سارا وقت میرا اس پر لگ جائے. ٹھیک ہے دنیا کو بھی دیکھنا ہے تھوڑا سا، جیسے صحابہ نے گزاری ایسے گزارنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ابھی دنیا ہم نے دنیا 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 تو ایس میں موت آ گئی تو یہ موت اچھی موت نہیں ہے. اس کو سیکھنا ہے. سیکھیں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. نماز ٹھیک ہوگی، نماز میں دھیان ہوگا، وہ نماز قبول ہوگی. تو اس کے لیے محنت ہے، اپنے اوقات کو بڑھاؤ. جن لوگوں نے 3 چیلے نہیں لگائے وہ ابھی ارادہ کرو، اس لیے کہ وقت کا پتہ نہیں ہے. ابھی کل کا دن گزر گیا ہے. کل کیا دن تھا؟ کیا دن تھا بھائی؟ کل کا دن گزر گیا ہے. ساری دنیا صدقہ کر دو واپس آ سکتا ہے. 100 بار صدقہ کرو واپس آ سکتا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو وقت غفلت میں گزر گیا اس پر توبہ کرو. استغفار سے کام نہیں چلے گا، توبہ کرو. آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے، پل آئے یا نہ آئے، کل آئے یا نہ آئے. آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے. ابھی مرنا ہے، گھنٹے بعد مرنا ہے، سال بعد مرنا ہے، 100 سال بعد مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے. مرنا ہے کہ نہیں؟ اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اب جن لوگوں نے 3 چیلے نہیں لگائے وہ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم 3 چیلوں کے لیے نقد تیار ہیں. جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی 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 جلدی. موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی، جلدی 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 جلدی. شاباش 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 شاباش. کھڑے ہو جاؤ بھائی. بھائی چا څلور میاشتې نه لګېدل الله په خپل ځای ودرئ. ماشاءالله جی زر ودرئ. جی کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اللہ جزائے خیر دے دے، اللہ جزائے خیر دے دے. کھڑے ہو جاؤ. موت سے پہلے ماں بھی موت آ گئی تو اللہ پاک بنے ہوئے لوگوں میں اٹھائے گا. اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کل ہم ایک جنازے میں گئے تھے، یہاں پر یہ قریب گاؤں ہے. وہ بہت ہیڈ مستری تھا، نوجوان لڑکا تھا. کہیں پر کرین خراب ہو گئی تھی بنو روڈ پر، تو وہ موٹر میں جا رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے. شاگرد بھی اس کے ساتھ تھے.
راستے میں کہنے لگا یار میری تو طبیعت خراب ہو گئی ہے، فرنٹ سے اٹھ کے پچھلی موٹر میں پچھلی سیٹ پر وہ لیٹ گیا اور اس کو کوئی مالٹے دیے. اس کو کہا واپس چلتے ہیں، بس اس کے پاس نہیں جاتے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جب یہاں پہنچنے سے پہلے اس نے دم دے دیا. بس یہ زندگی ہے. میں خود 10 بجے اس کے جنازے میں گیا تھا. تو کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اور ساتھی بھی ایمان سیکھنے کے لیے ہر سال 3 چیلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ. جس کے 3 چیلے لگے کھڑے ہو جاؤ. مانگو اللہ سے، خدا کے بندو تم اللہ کے راستے میں ہو، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. مانگو اے ہمارے رب قبول فرما، اے ہمارے رب آسان فرما، اے ہمارے رب. کب کھڑے ہو جاؤ بھائی، تم بھی کھڑے ہو جاؤ. آپ کیوں بیٹھے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ. اللہ جزائے خیر دے. نیت تو کرو نا، پہلے نیت کرو گے، پھر اللہ سے مانگو گے، پھر توفیق ملے گی. اس طرح بیٹھے رہنے سے تو توفیق نہیں ملے گی. کیا نہیں